أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی 122 سے 126 تک. ان آیتوں کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں: آدم اور حوا سے ہم نے کہا اب تم دونوں زمین کی طرف چلے جاؤ، اور دیکھو ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم ابلیس کے دشمن بن کے رہو. میں ہدایت کا پیغام تمہارے لیے بھیجوں گا. جو بھی ان کو مانے گا، ان پر چلے گا، تو اس کے لیے زندگی ملے گی اور وہ گمراہ نہیں ہوگا. اچھی زندگی ملے گی اور وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ بدبختی کی زندگی گزارے گا. لیکن جو آدمی کے میرے حکم سے سرتابی کرے گا، میرے حکم کو نہیں مانے گا، ہم کیا کریں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کو پریشانی کی، مصیبتوں کی، تکلیف کی، بے برکتی کی زندگی ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. کہے گا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، کیوں مجھے اندھا اٹھایا گیا؟ کہے گا ہاں، میری آیتیں تیرے پاس آئی، تو نے آنکھ اور کان بند کر کے زندگی گزاری. آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے، جاننے میں جاؤ، مرو، کچھ بھی کرو، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، ایک مایوسی معلوم ہوتی ہے. یہاں فساد، وہاں فساد، یہاں قتل، وہاں قتل، کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. انصاف ملتا نہیں ہے، بہت کم انصاف ملے گا. جو لوگ اخبار کی دنیا کو جانتے ہیں اور جو لوگ کے پروگرام وغیرہ دیکھتے ہوں گے، ان کے آنکھوں کے سامنے ہمارے کتنے کلمہ گو مسلمان مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو گرایا جاتا ہے، ان کی مسجدوں کو زمین دوز کیا جاتا ہے، ان کے رکھے ہوئے قرآن کو جلایا جاتا ہے. کتنی تکلیفیں. یہ کہا کر کے تم نے زمین جو ہے، تم کو زمین تو نہیں دی گئی، تم نے زبردستی قبضہ کر کے یہ گھر بنا لیے. 50 گھر جو ہے گرا دیے جاتے ہیں بلڈوزر کے ذریعے. مسجد جو کہ 300 سال کی تاریخ رکھتی ہے،
اس کو بھی گرا دیا جاتا ہے، کہا اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ قبرستان جہاں ایک زمانے سے دفن ہوتے آئے ان کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ کس قدر ظلم ہوتا ہے، پوری دنیا کو دیکھیں گے عجیب کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ کبھی تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کی اتنی کمزوری ہو گئی، یا کچھ مسلمان بھی اس کے اندر ہیں، اسلامی حکومت نہیں مسلمان، وہ بھی اسرائیل کے یہودیوں کے گود میں جا کے گر جاتے ہیں۔ اتنے ممالک ہیں دنیا میں، کتنے ممالک ہیں، 56 سے زیادہ ممالک ہیں اسلامی ملک کے نام سے یا مسلمانوں کی حکومت کے نام سے۔ یہودی کی چھوٹی ریاست کتنی آبادی ہوگی؟ 1.5 کروڑ ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا کچھ زیادہ ہوگی۔ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ 124 کروڑ، 1.5 کروڑ ایک طرف، اور مسلمانوں کی آبادی 124 کروڑ۔ 124 کروڑ بھی اس 1 کروڑ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اس کو اپنا آقا مانتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یہودی ہو، دونوں ہی ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، سارے لوگ ان کے قبضے میں ہیں۔ سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا، پیٹرول دیا، دولت دی، کتنی چیزیں دی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیا بھی؟ جس وقت چاہے گا امریکہ پیٹرول بند کر دے گا، جب چاہے گا قیمت اتار دے گا، جب چاہے گا چڑھائے گا، اور جب چاہے گا پیٹرول ایسے ہی پڑا رہے گا، لوڈ کرنے والے نہیں ہوں گے، یا اس کے پورے انجینئر ہیں پیٹرول نکالنا بند کر دیں گے۔ کس قدر ظلم ہے دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ عراق کے اندر تو ویسے ہی نہ ہوتا ہے، شیعہ سنی کی لڑائی جھگڑے میں وہاں موقع مل جاتا ہے دوسروں کو پیٹرول نکال کے لے جانے کا۔ لیبیا میں بھی ایسی ہے۔ کس قدر ظلم ہے لوگوں پر۔ ایک طرف یہ ہے، سوچتے ہیں کہ صاحب آج اس ٹاپک پر بولنا ہے، سوچتے ہیں کہ صاحب نوجوان کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ کہا کہ چرس، گانجا، افیم، شراب کی لت کی وجہ سے بے حساب نوجوان گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت بھی نہیں ان کو، یا پھر ماں باپ کا لاڑ پیار ایسا ہے۔ کوئی خاص واقعہ تھا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صاحب ہوائی جہاز میں، پانی کے جہاز میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے نشہ کا کام کیا تھا، نشہ کیے تھے، کیا بھی تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں 28 دن تک ان کو رکھا گیا، اس کے بعد ان کو رہائی ملی، ان کا کیس چلتا ہے۔ وہ بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، نام اس کا خان تھا، وہ آرین خان ہو کہ کوئی آرن خان ہو، خان تھا، بس اتنا ہی چاہیے۔ مسلمان کا کوئی بھی تھوڑا آگے پیچھے مل جائے اس کو مارنا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اور اس کو تباہ برباد کرنا ہے، اس کے کاروبار کو ختم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترکاری بیچنے والا مسلمان روزانہ جاتا ہے، بیچتا ہے، اتفاق ہو گیا کہ صاحب اس کو ہمارے محلے میں آنے دینا نہیں ہے، اس کو مارنا ہے۔ نام پوچھا، کیا تمہارا نام؟ کوئی مسلمان نام بنا دیا، مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، یہ نعرہ لگاؤ، وہ نعرہ لگاؤ۔ کس قدر ظلم ہے۔ وہ کیا 5 وقت کے مسلمان، 5 وقت نماز پڑھنے والا مسلمان کیا؟ کچھ نہیں، وہ بھی ایسی کوئی معمولی آدمی تھا، لیکن نام اس کا مسلمان تھا۔ اس کی وجہ سے کیا کیا سب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تریپورہ کو کون نہیں جانتا؟ آج تو خبروں میں چھایا ہوا ہے تریپورہ۔ ہوا یہ کہ صاحب بنگلہ دیش کے اندر ان کی جو کالی پوجا نکالی گئی، اس دیوی کے پاؤں کے پاس قرآن رکھا گیا۔ اب مسلمان کیسے برداشت کرتے ہیں بنگلہ دیش کے؟ انہوں نے جو مارا پیٹا، اٹھا کے پھینکا، توڑا مورتی کو، اس کا ایکو فوراً شروع ہو گیا۔ تھوڑا آسام میں ایسا شروع ہوا، تریپورہ، یہاں تو بہت زیادہ اثر ہو گیا اس کا۔ اب تک تو وہ حکومت تھی کمیونسٹوں کے پاس ایک زمانے سے، فساد وغیرہ نہیں تھے،
جب سے بی جے پی حکومت آئی وہاں مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا۔ ہریانہ بڑے یہ ریاست ہے، ایک صوبہ ہے، وہاں مسلمانوں کے جائیداد بہت ہے، یعنی اوقاف بہت وقف کر کے گئے ہیں، مسجدیں، زمینیں، قبرستان پورا وہ لوگ قبضہ کر لیا۔ اب چند مسجدیں ہیں، بہت بڑے بڑے کارخانے ہیں فرید آباد میں، ادھر ادھر ہریانہ میں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، برائے نام مسجدیں ہیں، 15-20% آدمی مسجد میں پڑھتے ہیں، 80% آدمی کے لیے جگہ نہیں۔ کیا کرتے تھے؟ جو بڑے گراؤنڈ ہیں وہاں جمعہ پڑھتے تھے۔ صاحب منع کیا، اس کا اسپیکر چھینا لیے اور کہا کہ لاٹھی لے کے اٹھو اٹھو یہاں سے، سب جمعہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اٹھا دیا، بھاگو یہاں سے، نماز نہیں پڑھنا، یہ تمہاری زمین ہے کیا؟ مسلمانوں نے کہا ہماری زمین ہم کو دے دو، کتنے اوقاف ہے سب ہمارے ہیں، تم لوگ ناجائز قبضہ کر کے حکومت اس پر بیٹھی ہے، ہم کو دے دو۔ نہیں نہیں نہیں، وہ سب نہیں دیں گے، اٹھو یہاں سے، تم لوگ یہاں والے ہو کیا، جاؤ یہاں سے۔ ایسا ہو گیا، کئی سال کے بعد پھر شروع ہوا، پھر مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو کورٹ کی طرف سے 8 جگہ، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ مسلمان میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کورٹ کا آرڈر۔ لیکن کیا ہوا، دوسرے لوگ بولے نہیں پڑھیں گے، یہاں نہیں پڑھ سکتے، کورٹ نے واپس لے لیا اور کہا کہ جب لوگ نہیں چاہتے ہیں، یہاں رہنے والے، اس ملک کے رہنے والے، ہم کیسے ان کو بولیں گے نہیں اجازت دو، کیونکہ ان کی خواہشات کا خیال کر کے یہ 8 جگہ کینسل کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح تو بابری مسجد کا بھی ہوا نا، پورے دلائل ہیں مسلمانوں کے پاس، یہ ایک بات کی دلیل ہے، لیکن اس جج نے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف انڈیا تھا، اپنی انتہائی بدبختی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا لوگوں کا احترام کر کے یہ مسجد ان کو دی جاتی ہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں، لوگوں کی خواہش۔ ویسا یہ بھی مسئلہ آسام کا، اس کا تریپورہ کا، ہریانہ کا، لوگوں کی خواہش ہے نہیں پڑھنا یہاں، مت پڑھو۔ کس قدر ظلم ہو رہا ہے جی۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ بلائیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے تو سورہ طٰہٰ کے اندر پورا ذکر کیا۔ یہودی قوم، ان سب کو بنا کے رکھا تھا غلام فرعون، دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ فرعون، لیکن اللہ نے ہدایت دی، بنو اسرائیل ان کے ماتحت رہتے رہتے نبی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکال کے یہاں سے لے جاؤ۔ فرعون سے مقابلہ ہوا، فلاں ہوا، جادوگروں سے کیا کیا ہوا، آخر میں جب نکلے فرعون بھی پیچھا کیا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ بڑا سبق، دین پر رہو گے، دین پر عمل کرو گے تو کامیابی آئے گی تم کو، کتنے ہی مسلمان ہو جائیں، جیسے کہ آج 124 کروڑ ہیں، کوئی فائدہ ہے کیا؟ سب بیکار کے مسلمان، نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، نہ دین معلوم، نہ نماز معلوم۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے سورہ فاتحہ پڑھو، نہیں نا، معلوم نہیں نا۔ ظہر میں کتنی رکعت؟ ایک آدمی نے کہا 2 رکعت 3 بھی پڑھ سکتے، یہ بالکل حقیقت ہے، کتنے رکعت معلوم نہیں، کبھی پڑھتے نماز، عید کو پڑھ لیتا میں اگر موقع ملا تو، نہیں تو نہیں، وہ مولویوں کا کام ہے۔ ایک مسلمان ایسا بولتا ہے، وہ نماز پڑھنا مولویوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر لے گئے، تورات لینے کے لیے گئے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے سامری، جو ایک ابلیس کا بھائی تھا، ابلیس شیطان تھا، اس نے ایک
بچھڑا بنایا، گائے کے پاڑے کو بچھڑا بولتے ہیں، بنا کر اور اس میں کچھ بھی مٹی ڈال دیا اور دو طرف سے سوراخ رکھ دیا، ہوا ایک طرف سے آتی ایک طرف سے نکلتی، تو بچڑا ہاں جیسے بولتے ہیں نا بھائی ویسے بولتا۔ کہا سامرین ہادہ الہکم الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود، موسیٰ بھی آ کر اس کی پرستش کریں گے، آنے دو۔ دیکھو ہارون علیہ السلام نے منع کیا، نہیں یہ گمراہی ہے، یہ غلط آدمی ہے، کوئی مانے نہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کو جلایا، مارا، اور اس کو ایسی بیماری آئی، کوئی دور سے بھی آتا تو کہا لامساس میرے پاس مت آؤ، مجھے گرمی لگتی ہے، تم بھی جل جاؤ گے، ایسا سخت عذاب دیا، اتنا سخت عذاب دیا نا اس کو۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس دنیا میں ان کو ذلت نصیب ہوگی اور اللہ کا غضب آئے گا۔ بت کی پوجا، بت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ بت کے حکم میں ہے، اس کو بولتے ہیں طاغوت۔ طاغوت سورہ بقرہ کے اندر آئے نا آیت الکرسی کے بعد، طاغوت ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت بولتے ہیں، اس کو سرکش شیطان بولتے ہیں۔ یعنی زبان میں غلو سرکش شیطان نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام سرکش شیطان ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ کرنے والے سرکش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی کوئی جا کے سجدہ کرے تو کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شیطان ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ شیطان ہے جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد من بعدی، اللہ میرے مرنے کے بعد اللہ میرے قبر کو بت نہیں بنانا۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بولے مجھے بت نہیں بنانا، ایسا نہیں بولے، میری قبر کو بت نہ بنا دے اللہ کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ تو دیکھو اللہ کے رسول کی قبر کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہی عبادت ہے، یہ مسجد ہے، وہ بھی بت ہے۔ تو ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود اور بت بنا لیا، اس کی پوجا کریں۔ اللہ نے کہا تم کو دنیا میں ذلیل بنا کے چھوڑیں گے۔ ذلیل بنا کے چھوڑا۔ یہودیوں کی کتنی سینکڑوں سال کی حکومت، کچھ نہیں، در بدر کی ٹھوکر کھاتے تھے، یہاں تک کہ 1947-48 میں ان کو تھوڑی جگہ مل گئی فلسطین کے اندر، پھر اس کے بعد اپنے قدم جمانے شروع کیے، جب چاہے فلسطینیوں کو نکال کر باہر پھینکے، گھر بنا لیے، سب کچھ ہے ان کے پاس، یہ زمین ہماری ہے، اور اس زمانے میں جو ان کا میونسپلٹی تھا اس کی طرف سے اجازت ہے، نہیں چلے گا، یہ تو پوری زمین ہماری ہے، فلسطین کی زمین یہودیوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے جی، دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، روتے جاؤ اور کچھ نہیں، آخر اس کا علاج کیا ہوگا؟ لہٰذا عبادت کرنے والے بہت کم، پوجا کرنے والے بہت زیادہ مسلمان۔ اب میں نے کہا نا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ بت کے جیسا ہے۔ درگاہ میں کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جتنے نمازی ہیں اتنے درگاہ وادی بھی ہیں، درگاہ والے بھی ہیں۔ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلط اللہ علیکم عذابا من فوقکم فتدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اللہ کی قسم جی، تم برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے، اگر تمہاری یہ ڈیوٹی تم نے چھوڑ دی
اللہ کا عذاب آئے گا۔ آنے کے بعد رو گے، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تب قبول نہیں کرے گا تمہاری دعا۔ پہلے تم ٹھیک تھے، دشمن اگر تم پر حملہ کرتا، تم دعا کرتے، اللہ قبول کرتا۔ سبحان اللہ، کئی سی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی پریشانیوں کی ہو جائے گی۔ اور کوئی یہ پوچھے گا کہ صاحب قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی زندگی بھی تو پریشانی کی ہے، ان کو بھی تو پریشانیاں ہیں، ان کے بھائی بندوں کو بھی مارا جاتا ہے، ان کے املاک کو بھی جلایا جاتا ہے، یہ کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے نیکی کا حکم اگر نہیں دیے، برائی سے نہیں روکے، تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، تم کو بھی آئے گا۔ ظالموں کو آئے گا، ظلم کیوں ان پر آئے گا؟ ہم کو کیوں آئے گا؟ کہا کہ کیوں نہیں ان کو منع کیے، کیوں ان کا ہاتھ نہیں پکڑے، کیوں ان کی اصلاح نہیں کیے؟ آج ہم لوگوں کا بھی ایسے علماء کا حال ہے، 1000 آدمی کو یہ عالم ملے گا مشکل سے، 1000۔ گمراہ کرنے والے بہت سارے پیر مشائخ ہیں، اصلاح کرنے والے مولوی کتنے ہوں گے؟ میں نے کہا 1000 میں 1 ہوں گے، ورنہ تو 900 آدمی تو گمراہ کرنے والے ہیں۔ درگاہ کو آؤ اتنا ثواب ملے گا، فاتحہ کو آؤ اتنا ثواب ملے گا، کھلاؤ اتنا ثواب ملے گا، محرم مناؤ تو اتنا ثواب ملے گا، کیا کیا سب گمراہ کرتے ہیں۔ ارے عجیب و غریب بات ہے، لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، باطل کو بہت جلدی قبول کرتے۔ یہ بتایا جائے کہ 1 سال اگر تم نے ربیع الاول کر دی تو پورے سال خیر و برکت کی زندگی، ہمیشہ تمہارے کاروبار میں نفع ہوگا، ہمیشہ تمہارے گھر میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اتنے بیان کرتے ہیں، ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، مولوی صاحب بولے میلاد کر دو اتنا ثواب ملے گا، نہ نماز پڑھتے نہ کو۔ ہم سے کوئی پوچھے گا مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ سے توبہ کرو جی، استغفار کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال روزی کھاؤ، حرام سے بچو۔ کتنا لمبا بولتے یہ کرو وہ کرو۔ وہ مولوی صاحب تو بولے خالی میلاد کر دو، چندہ دے دو، 1 سال کے واسطے پریشانی سب دور۔ اور یہ مولوی صاحب کہتے روز نماز پڑھو 5 وقت کی، رمضان کا روزہ رکھو بولتے، ذکر و اذکار کرو بولتے، قرآن پڑھو بولتے، کتنے کام دیتے بھائی۔ اس لیے شیطان ایسے گمراہ کرنے والوں کو رکھا ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھے دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ مکے میں بھی ایسے تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تبلیغ کرتے تھے، جو صاف پاک دل کے لوگ تھے اسلام قبول کیے، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں، کتنے لوگ جی مکے مسلمان ہوئے۔ دوسرے جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے، جو بھی مکے کے اندر آتا اسے جا کر بولتے یہاں ایک جادوگر مکے میں پیدا ہوا ہے، جو اس سے بات کرتا اس کا جادو کا اثر ہو جاتا، جو اس کی بات سنتا جادو کا اثر ہو جاتا۔ ماں باپ میں دشمنی ہو جاتی بچوں کے ساتھ، اور بچے جو ہے ماں باپ کے دشمن بن جاتے، خاندان بٹ جاتے، محبت پیار ختم ہو جاتا۔ ایسے اتنے لوگ جا کے سمجھاتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا بھی واقعہ آتا ہے، وہ جب آئے قبیلے کے بڑے سردار تھے، فوراً جا کے کافروں ان کو گھیرا، کہا کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا، جو اس کی بات مانتا ہے جادو کا اثر اس پر ہو جاتا ہے، خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ میں لڑائی ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، مت سنو اس کی بات۔ کان میں روئی ٹھوس لیتا تھا، وہ دیکھو جا رہا ہے، دیکھو جادوگر، ڈر، اس کی بات سنے گمراہ ہو جائیں گے نا۔ 1 دن 2 دن 3 دن سوچا میں بھی عقل مند ہوں، ان کی بات سن کے میں کیوں اسے کرنا، روئی نکالا، اللہ کے رسول کعبے کے پاس
تہجد پڑھ رہے تھے، اتنا پیارا کلام قرآن، فوراً اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ کا کلام مجھے بہت پسند ہے، کیا کروں، ایمان لاؤں، کیسے ایمان لاؤں؟ ابھی ویسے گمراہ کرنے والے تو ہوں گے، شیطان کو بھی، شیطان کو ماننے والوں کو بھی اللہ نے پہلے سے رکھا ہے۔ تو آج ہماری یہ سب مشکلیں پریشانیاں دیکھ کے مایوسی کی زندگی ہوتی، اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اب یہی سمجھیے تریپورہ کا واقعہ ہو، آسام کا واقعہ ہو، یا کسی اور جگہ کا واقعہ ہو، یہ سب پڑھیں، یہ سب سنیں، ٹی وی میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ مسجدیں کیسے جلائی جاتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ دلی کے فساد میں کتنے لوگوں کو قتل کرے، کتنے لوگ دعا کیے ہوں گے، کتنے لوگ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے رو کر دعا کیے ہوں گے، اللہ ہمارے بھائیوں کو بچا، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، کتنے لوگ کیے ہوں گے؟ اگر 1000 مسلمان ہیں تو 100 کرے ہوں گے، چلو اگر 100 بھی کریں تو الحمدللہ بہت غنیمت ہے۔ 3 بھی نہیں کیے، 2 بھی نہیں کیے، کیا بھی چینج آئے نہیں ہماری زندگی میں؟ کچھ نہیں، بس ٹھیک رہے۔ کیسی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے نے، اللہ نے کہا دیا جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا میں اس کو پریشانی کی زندگی میں مبتلا کروں گا۔ وہ پریشانی کی زندگی آج ہم کو ہے نا، ہم بنانے کی سوچتے ہیں اور وہ توڑنے کی، پھوڑنے کی سوچتے ہیں۔ ہم بنا کے جب تیار ہوتے ہیں وہ آ کے بم گرا کے اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، دکان رکھنے کی جگہ نہیں۔ کتنے دکانوں کو لوٹے تریپورہ کے اندر، مسلمانوں کی 200 دکانوں کو لوٹے جی، 11 مسجدوں کو گرا دیے، اور سب قرآن کتنے جلائے۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ مسجد میں قرآن کیوں رکھتے، پڑھنے کے واسطے رکھتے، کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ اب ہماری اس مسجد کو دیکھ لیجئے نا، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے؟ یہاں 80 قرآن کے قریب ہے سمجھے پورے، کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ ایک فیشن ہو گیا مسجد میں قرآن رکھنے کا، موقع ملتا آ کے جلاتے، کس لیے رکھے بھائی؟ ضرورت کا قرآن رکھو۔ اب تو ہر آدمی کا فون میں قرآن ہی قرآن ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ نعوذ باللہ کل دشمن کو قبضہ ہو گیا تو پہلے وہی آ کے جلائے گا، اس کو پھاڑے گا اور اس کو بالکل گندگی میں ڈالے گا۔ بہت ساری باتیں سوچنی پڑتی ہیں کہ ایسی پریشانیاں مصیبتیں کیوں ہیں، سبب دیکھیے۔ آج تو ہم چاہتے تھے کہ سب نوجوانوں کی گمراہی کے اسباب کیا کیا ہیں، یہ ایک سبب تو بولے کہ صاحب یہ ایک سبب جو اس وقت وہ ٹاپک آف دا ٹاؤن جس کو کہتے ہیں، ویسا ایک سبب بنا ہے۔ ماں باپ کی غفلت ہے، بری صحبتیں ہیں، وقت پر ان کی شادی کر کے نہیں دینا ہے، اور صاحب فلاں فلاں سے دوستی کرنا ہے، ہماری بچیاں کتنی بھاگ کر چلے جا رہی ہیں، یہ سب بھی بولنا تھا، لیکن یہ سب چلا گیا کہیں۔ اور آج کا یہی ہوا کہ صاحب اس وقت مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے توبہ استغفار کریں، توحید پر آئیں۔ جتنا بھی توبہ کرو، کچھ بھی کرو، توحید اگر نہیں ہے، بت پرست ہیں، درگاہ پرست ہیں، تمہارے رونے کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ توحید کی طرف آئے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے لگے، جب تمہاری دعا بھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تریپورہ، آسام وغیرہ کے جو بھی مظلوم بھائی ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان سب کو توحید والا بنائے، شرک اور بدعتوں سے اللہ ان کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو توفیق دے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہماری پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔